بتوں سے تجھے امیدیں اور خدا سے تجھے نا امیدی، بتا کافری اور کیا ہے۔ ایلون مسک دنیا کا سب سے امیر ترین ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سے ارننگ کرنے والا، ٹیسلا کا مالک، اور ٹرانس لنک جو بہت بڑے سیٹلائٹ سسٹم اس ٹائم دنیا میں چل رہا ہے اس کو آنر ہے۔ ارب کھرب پتی تو کہنا آسان نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ وہ ایتھیسٹ تھا، ملحد، کسی خدا کے تصور کو نہیں مانتا تھا۔ آج اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ نیوز آئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں تحقیق کر لی ہے، مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو ستاروں کا نظام ہے، دنیا کا نظام ہے، یہ ایسے نہیں چل رہا، اس کا کوئی کریٹر موجود ہے، کوئی پیچھے شے موجود ہے۔ یہ ڈسٹریکشن جو تھی، جو بگ بینگ کا تصور ہے کہ جناب ایک دھماکہ ہوا، اس سے پہاڑ اور یہ جو بڑے بڑے سمندر اور یہ جو خلا میں بڑے بڑے عظیم سیارے گھوم رہے ہیں، یہ چل پڑے۔ او بھائی، جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے نا تو اس سے کریشن نہیں ہوتی، ڈسٹریکشن ہوتی ہے، وہ فنا ہوتی ہے، ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ یہ اس ٹائم آپ دیکھ لیں کروڑوں سپیشیز ہیں، کتنی قسمیں ہیں جانوروں کی اور جانداروں کی اور نباتات کی ہیں میرے بھائی، یہ ڈسٹریکشن کی مد میں اگی ہیں۔ بھائی اس کا کریٹر موجود ہے، آپ ایک جانور کے اوپر صرف غور کریں تو آپ کی زندگی گزر جائے صرف اس کا بیہیویئر نوٹ کرنے میں، وہ کیسے بیہیو کرتا ہے، اس کے اندر کی جو کریشن ہے، وہ جس مادے سے بنا ہے، اس کو سمجھنے میں آپ کی عقل جو ہے نا وہ کئی زندگیاں گزر جائیں گی۔ تو ایلون مسک اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ دیر از اے کریٹر، ایک خالق موجود ہے، ایک اللہ موجود ہے، ایک بنانے والا کریٹر اس دنیا میں موجود ہے، ورنہ یہ چیزیں نہیں بن سکتی۔ ایک کافر ہو کے، ایک ملحد ہو کے وہ ایمان پر آ گیا جس کے پاس دولت کے انبار ہیں، اور آج کا مسلمان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ ثبوت دے مجھے سائنس سے۔ اور بھائی سائنس سے ثبوت آنے کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ تم ایمان لے آؤ گے؟ دل مردہ ہو گئے ہیں، دل کی فصل بنجر ہو گئی ہے۔ جب اصحابہ کرام سے رسول اللہ نے پوچھا کہ مجھے بتائیں یا رسول اللہ کہ ہماری تلواروں کو زنگ لگ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم اس تلواروں کو جناب وہ فریش کرتے ہو، رگڑتے ہو، مانجتے ہو، اس کو شارپ کرتے ہو۔ اسی طرح اگر دلوں میں زنگ لگ جائے تو کتاب اللہ اور ذکر خدا سے ریفریش ہوتی ہے، اس میں انرجی آ جاتی ہے اور وہ دھار ہو جاتی ہے، ایمان دل کی دولت۔ تو میرے بھائی ایمان اگر ہے، ایک رب العالمین زندہ جاوید ہے، مر کے جی اٹھنا ہے، سارے معاملات ہمارے ساتھ ہے، بطور مسلمانی ہمارا ایمان ہے، تو کافر کو سمجھ آ رہی ہے۔ آج کے ملحد نام نیاد چائنا میڈ مسلمان کو نہیں آ رہا، اور وہ بت پرستی نہیں کر رہا ہے، وہ قبر پرستی کر رہا ہے۔ وہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ دیگر شریکوں کو بھی شامل کرتا ہے۔ ان کے دل گھٹتے ہیں جب ایک اللہ کا ذکر ہو، اور ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں جب خدا کے ساتھ ان کے دیگر بزرگان دین کا اور ان کے جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، جن کے سامنے فوراً سر جھکا دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب ہندو جو لوگ ہیں، ہندوازم، وہ جس چیز میں طاقت دیکھتے ہیں وہ سجدہ کر دیتے ہیں۔ سورج میں دیکھا طاقت ہے، سجدہ کر دیا۔ سانپ، پہاڑ، ہوا، بت، کوئی مختلف ایکٹیویٹی پرفارم کرنے والے بھگوان، وہ فوراً سجدہ کر دیتے ہیں۔ دو فادر ہونا ایک بندے کے تو زندگی نہیں جی جا سکتی، کس باپ کی مانے؟ تو 24 کروڑ سے پلس بھگوان ہیں، کس کس کی مانے؟ ہر انچ میں جا کے بھگوان ہندوستان میں بدل رہا ہے، ہندو ماننے والا لیکن اس کا الگ بھگوان ہے۔ ایک اللہ کیا بارے میں نہیں ہے آپ کو؟ ایک اللہ کی پرستش اور اس کی وحدانیت اور اس کا شریک نہیں بنا۔ کائنات کا سب سے عظیم گناہ ہے شریک بنانا اللہ کا کسی بشر کو، کسی غیر اللہ کو۔ تو میرے بھائی یہ ایک معجزہ آپ کے لیے کافی ہے کہ کافر ایمان لے آیا کہ ہاں ایک خالق موجود ہے، اور تم مسلمان ہو کے نہیں ڈرتے، اور جناب کوئی اہتمام نہیں زندگی میں اللہ تعالیٰ کی پرستش کا۔